تاریخ اسلام کا انتہائی خوبصورت واقعہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی جنگ کیا کرتے تھے تو آپ کے سر پر ایک ٹوپی ہوا کرتی تھی۔ اس ٹوپی میں حضرت خالد بن ولید نے حضور کے بال مبارک یعنی موئے مبارک سلائی کیے ہوئے تھے، اور اس ٹوپی کے حوالے سے آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے سامنے کفار کا جتنا مرضی بڑا لشکر آ جائے، جب تک یہ ٹوپی میرے سر پر ہے میں اس لشکر کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے اور آپ کے سر پر وہ ٹوپی نہیں تھی، لیکن آپ کفار کے نرغے میں پھنس گئے۔ پھر اللہ کی مدد کیسے پہنچی؟ جنگ یمامہ صدیقی دور کی سب سے بڑی جنگ اور خوفناک جنگ، 1,00,000 رومیوں کا لشکر، 12,000 مسلمانوں کا لشکر انہوں نے تہہ تیغ کر دیا تھا، اکھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے 10 مجاہد ساتھیوں کے ساتھ مہم کی ان دو صفوں کے درمیان داخل ہوئے اور کہا مجھے خالد بن ولید کہتے ہیں۔ آپ نے دشمنوں کے سر اتارنے شروع کیے، لیکن رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا، آپ کی تعداد بہت کم تھی، اور جو 10 مجاہد آپ کے ساتھ تھے اسلام کے جگر تھے۔ اگر انہیں شہید کر دیا جاتا تو اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ جب آپ اس نرغے میں پھنس گئے، آپ کے سر پر وہ ٹوپی بھی نہیں تھی۔ ادھر مدینہ میں حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ عبیدہ تم سو رہے ہو، ادھر خالد مصیبت میں ہے۔ ابو عبیدہ کی جب آنکھ کھلی، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ لگا دی، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کروایا کہ لشکر تیار کرو، خالد مصیبت میں ہیں۔ برق رفتاری کے ساتھ جوک در جوک لوگ شامل ہوئے، 3,000 کا لشکر فوراً تیار کیا گیا۔ لشکر تیار ہو گیا، میدان جنگ کا رخ کیا تو لشکر کے قریب سے ایک نقاب پوش زرہ پہنے نوجوان سوار اس برق رفتاری کے ساتھ گیا کہ اس لشکر سے بھی آگے نکل گیا۔ ابو عبیدہ چونکہ میر تھے، آپ نے حکم دیا کہ یہ شاہ سوار کون ہے؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ نے ایک دستہ اس کے پیچھے بھیجا، اس نے روکا لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو امیر بلا رہے ہیں۔ پھر وہ شاہ سوار رکا، ابو عبیدہ قریب گئے، پوچھا کون ہو؟ پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آتی ہے کہ میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ام تمیم ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہنے لگی کہ جب میں نے اعلان سنا کہ خالد مصیبت میں ہے تو میں ڈر گئی تھی کہ اللہ کا شیر بھلا مصیبت میں کیسے آ سکتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان کی وہ ٹوپی گھر رہ گئی ہے جو آپ جنگ میں پہن کر جایا کرتے تھے، میں وہ ٹوپی لے کر آئی ہوں۔ تو آپ کا گھوڑا بہت تیز تھا۔ ابو عبیدہ نے اجازت دی کہ آپ آگے نکل جائیں۔ ادھر میدان جنگ میں یہ صورتحال ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور آپ کے 10 مجاہد ایک ساتھ پشتوں کے ساتھ پشتے ملا کر درمیان میں کھڑے ہیں اور ارد گرد 10,000 رومیوں کا لشکر ہے، اور گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ آج ہمارا وقت آن پہنچا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے گرد اٹھتی ہے، ایک شاہ سوار نقاب پوش صفوں کو یوں بجلی کی سی رفتار کے ساتھ چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے کہ لشکر کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ادھر حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں یہ کون شاہ سوار ہے جو شجاعت کی آج نئی داستان رقم کر رہا ہے؟ یہ کیسا شاہ سوار ہے جس کی تلوار بجلی کی سی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے؟ خالد بن ولید اشش کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شاہ سوار کون ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول اور ہمیں آج راضی کر لیا ہے؟ وہ نقاب پوش شاہ سوار دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا، گرد اٹھاتا ہوا، ان کی گردنوں کو کاٹتا ہوا لشکر پیچھے ہٹا، حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا تو خالد بن ولید پوچھتے ہیں کہ اے شاہ سوار، اے مرد مجاہد، یہ تو بتا کہ تو ہے کون؟ تو میدان جنگ میں ایک نسوانی آواز گونجی، انہوں نے شاہ سوار نے پردہ ہٹایا، کہا میں آپ کی بیگم ام تمیم ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا یہ آپ کی ٹوپی آپ گھر بھول آئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب وہ ٹوپی سر پہ رکھ لی، ادھر حضرت ابو عبیدہ کا 3,000 کا لشکر بیان پہنچا تو پھر مسلمانوں نے کفار کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک گھمسان کی جنگ ہوئی، ہزاروں رومیوں کے مسلمانوں نے سر اڑا دیے، دشمنوں کی صفوں کو چیر کے رکھ دیا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی،
اور شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ سلام پہنچے۔